تو میں عرض کر رہا تھا کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو 3 چیزیں بڑی محبوب ہیں، اور جب ان تینوں کا ذکر سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے ہوا کہ آقا فرما رہے ہیں کہ مجھے 3 چیزیں بڑی محبوب ہیں اس دنیا میں، تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے آقا آپ کو 3 چیزیں محبوب ہیں تو مجھے بھی 3 چیزیں محبوب ہیں، میں بھی 3 چیزوں کا ارادہ فرما دوں، ذکر فرما دوں جو 3 چیزیں مجھے بڑی محبوب ہیں۔ اللہ اکبر۔ 3 چیزوں میں سے پہلی چیز ہے النظر الی وجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آقا کریم میری چاہت ہے نظر میری ہو، چہرہ آپ کا ہو، میں ہر وقت آپ کے چہرے انور کا دیدار کرتا رہوں۔ اللہ اکبر۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، وہ فرما رہے ہیں، گزارش کر رہے ہیں صدیق اکبر میری ساری زندگی کی نیکیاں لے لے، وہ غار کے 3 دن دے دے کہ جن 3 دنوں میں تو نے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کا دیدار یوں کیا جیسے رحل میں رکھ کر کوئی قرآن پڑھتا ہے۔ پہلی چیز جو سیدنا صدیق اکبر کو محبوب ہے وہ یہ ہے کہ آقا چہرہ آپ کا ہو، آنکھیں میری ہوں۔ مقدر ہے نا صحابہ کے، کہا پہلی میری خواہش اور چاہت یہ ہے کہ النظر الی وجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ دوسرے نمبر پر میری چاہت یہ ہے آقا مال میرا ہو، خرچ آپ پر ہو۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ صحابی ہیں کہ ایمان لانے سے پہلے مکے کے بڑے تاجر تھے۔ اللہ اکبر۔ بڑے تاجر تھے، کپڑے کی تجارت کیا کرتے تھے، 40,000 درہم سے زیادہ اثاثوں کے مالک تھے، مکے کے اندر کپڑے کی بڑی دکانیں تھیں۔ اللہ اکبر۔ ہجرت کی رات جب ہجرت فرما رہے ہیں، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جا رہے ہیں، گھر کے تاکچے کے اندر، جس تاکچے کے اندر وہ پیسے رکھا کرتے تھے، دراہم اور دنانیر رکھا کرتے تھے، اس تاکچے سے سارے پیسے اٹھا کر لے کر جا رہے ہیں۔ ابو قحافہ ان کے والد جو ابھی تک مسلمان نہیں ہوئے آ کر کہنے لگے، بیٹی پوتی اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہنے لگے کہ تیرے باپ نے تمہارے کھانے پینے کے لیے کچھ چھوڑا ہے۔ حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کچھ پتھر جمع کر کے اس تاکچے کے اندر رکھ کر اوپر کپڑا دے دیا، اور کپڑے کے اوپر اپنے نابینا دادے کے ہاتھ رکھ کر کہنے لگیں ابا جان نے ہمارے لیے بہت کچھ چھوڑ دیا ہے۔ حالانکہ اس وقت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے گھر میں صرف اللہ اور اس کے رسول کا نام چھوڑا تھا۔ دنیا کہتی ہے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ معاذ اللہ پیسے کے لیے، خلافت کے لیے انہوں نے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دامن پکڑا تھا، اس دامن میں آئے تھے۔ نہیں، آقا کے اوپر ایمان لانے سے پہلے مالدار بھی تھے، تاجر بھی تھے، پیسے والے بھی تھے، شان و شوکت بھی تھی، سب کچھ تھا۔ اللہ اکبر۔ جب وصال کا وقت آتا ہے، اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے فرما رہے ہیں، عائشہ میرے لیے 2 پرانی چادروں جو میرے پاس موجود ہیں انہی میں کفن دے دینا، میرے لیے نئے کفن کی ضرورت اور بندوبست کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اماں کہنے لگیں ابا جی کیوں نہ کروں، آپ خلیفۃ المسلمین ہیں، آپ امیر المومنین ہیں، آپ قوم کے بڑے ہیں، آپ کے لیے نئی چادروں کا بندوبست کیوں نہ کروں۔ اللہ اکبر۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما رہے ہیں عائشہ نئی چادریں مدینے کی کسی بیوہ کے کام آ جائیں گی، میرے لیے یہی کفن کافی ہے۔
خلافت ملی سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔ دوسرا تیسرا دن ہے، چادریں اٹھائیں اور بازار کی طرف نکل گئے، اور بازار کی طرف جب نکلے تو سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پکڑ لیا۔ ابو بکر کہاں جا رہے ہو؟ کہنے لگے جی کچھ اہل و عیال کا خرچہ بھی چلانا ہے، کچھ معاملات بھی ہیں۔ کہنے لگے نہیں، اگر آپ امیر المومنین ہو کر یہ کام کرنے لگ گئے تو آپ کی یہ معاملات کون دیکھے گا؟ بلایا، صحابہ کی شورا بلائی، مشورہ کیا کہ خلیفۃ المسلمین کا نان نفقہ بیت المال سے مقرر کیا جائے، اور فرمایا میرا نان نفقہ وہ مقرر کرنا کہ جو کسی مدینے کے مزدور کی تنخواہ مقرر کرتے، جو اس کا وظیفہ ہوگا۔ چند دن گزرے، خاتون اول کہنے لگیں امیر المومنین جی چاہتا ہے کچھ میٹھا ہو جائے، جی چاہتا ہے کچھ میٹھا ہو جائے، کچھ میٹھی چیز کھانے کو دل کرتا ہے۔ اللہ اکبر۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ فرمانے لگے میرے پاس تو اتنے پیسے نہیں ہیں، اور بیت المال میرا نہیں ہے، اس سے میں لا سکتا نہیں ہوں، یہ تو مسلمانوں کا ہے۔ اچھا چلیں ٹھیک ہے، میں ہی کچھ بندوبست کر لیتا۔ کچھ دن گزرے تو کھانے کے ساتھ کچھ میٹھا بھی تھا۔ آج ہم نے میٹھا حلوے کو بنا لیا ہے، اس وقت یہ حلوے نہیں تھے، بس جو کے اندر کچھ پنیر، کچھ گھی ڈال کر، کچھ کھجوریں ڈال کر اس کو پکا لیتے تھے تو وہ میٹھا ہو جاتا تھا۔ کچھ دن کے بعد کچھ میٹھا تھا، کھانے کے بعد آیا، پوچھا بیوی سے یہ کہاں سے آیا ہے، یہ کہاں سے آیا ہے؟ اللہ اکبر۔ بیوی بھی نیک تھی، سچ بولنے والی تھی، کہنے لگی حضرت جو راشن ہمیں ملتا ہے نا بیت المال سے، اس سے تھوڑا 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 بچا کر میں نے یہ کچھ جمع کیا ہے، کچھ میٹھا۔ اللہ اکبر۔ وہ اس کے بعد جا کر بیت المال کے نگران سے کہا کہ میرے گھر میں اتنا کھانا کم بھیجنا، یہ ہماری ضرورت سے زیادہ ہے، یہ ہماری ضرورت سے زیادہ ہے، اتنا کھانا کم بھیجنا۔ یہ ہے ریاست مدینہ۔ وصال ہوا سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلافت کی گدی پر آ کر بیٹھے، خادم نے پیش کر دیا پرانے خلیفہ کا سامان، دیکھا اور آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ کہنے لگے ابو بکر آپ نے اپنے بعد میں آنے والوں کو بڑی مشکل میں ڈال دی۔ فرمایا مال میرا ہو، خرچ آپ پر ہو۔ مال کیسے خرچ ہوتا تھا؟ غزوہ تبوک کا موقع ہے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہلے اعلان فرما دیا کرتے تھے، جہاد کے لیے اعلانیہ نہیں فرماتے تھے، نکلنا ہے، سفر ہے، تیاری کر لو۔ لیکن یہاں پر فرمایا رومیوں سے مقابلہ ہے، گرمی کا موسم ہے، نکلنا ہے جہاد کے لیے، نکلنا ہے، رومیوں سے مقابلہ ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کچھ مضبوط ہیں مالی اعتبار سے، گھر میں گئے، سامان کے 2 حصے کیے، کہا آج تو میں ابو بکر سے بازی لے جاؤں گا، آج تو بازی لے جاؤں گا۔ سامان کے 2 حصے کیے، ایک حصہ گھر والوں کے لیے چھوڑا، ایک حصہ اٹھایا
کندھے پر رکھا اور آ کر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کر دیا۔ ہاں بھئی عمر، جی آقا، 2 حصے کر دیے، ایک حصہ اہل و عیال کے لیے چھوڑ آیا ہوں، ایک حصہ آپ کے لیے لے آیا ہوں۔ اچھا، ماشاءاللہ۔ کچھ دیر گزری، جبریل امین تشریف لائے ہیں، لباس عجیب سا پہنا، لباس عجیب سا پہنا ہے۔ جبریل امین، آج خیریت تو ہے؟ آج یہ ٹاٹ کا بوریے کا لباس پہنا ہے؟ بوریے کا لباس، ٹاٹ کا لباس پہنا ہے؟ اللہ اکبر۔ آقا کریم، آج تو عرش پر ملائکہ نے یہی لباس پہنا ہے، خیریت تو ہے؟ جی ہاں آقا کریم، دیکھ لیجئے۔ دیکھا تو سیدنا صدیق اکبر آ رہے ہیں، سیدنا صدیق اکبر آ رہے ہیں، وہی لباس پہنا ہے جو جبریل امین نے پہنا، اور سارا سامان لا کر آقا کی خدمت میں پیش کر دیا۔ ہاں ابو بکر، کیا لائے ہو؟ آقا سب کچھ لے آیا ہوں، گھر میں کیا چھوڑا ہے؟ عرض کیا آقا، گھر میں صرف اللہ اور اس کا رسول چھوڑا ہے۔ تو فرمایا، عرض کیا آقا، چہرہ آپ کا ہو، نظر میری ہو، مال میرا ہو، خرچ آپ پر ہو۔ اور فرمایا، آقا، عرض کیا آقا، بیٹی میری ہو، نکاح میں آپ کے۔